الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین. تمام حمد و شکر تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اسے راہ سجھائی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ثم ہدا، ہر چیز کو راہ سجھائی. اللہ نے چاند کو پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کو راہ سجھائی، طریقہ سجھایا، کام کرنے کا گر سکھایا. دیکھیے چاند جب 29 کا نکلتا ہے تو ڈورے جیسا ہوتا ہے، دوسرے دن بڑا ہو جاتا ہے، تیسرے دن اور موٹا، پھر اور موٹا، پھر اور موٹا، اور 14ویں رات کو 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، پورا گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے بالکل باریک ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. کس نے طریقہ سکھایا؟ ثم ہدا. اللہ نے چیزوں کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ ثم ہدا، ہر چیز کو کام کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا. سورج بنایا، بنا کر چھوڑ نہیں دیا، اگر چھوڑ دیتا تو ہم لوگ ایک بھی زندہ نہ رہتے، بلکہ اس کو طریقہ سکھلایا کہ تجھے فلاں جگہ سے اتنے وقت نکلنا ہے اور اتنی رفتار سے چل کر فلاں جگہ غروب غائب ہو جانا ہے. ثم ہدا، طریقہ سکھایا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. 2 کان بنائے، سننا سکھایا. 2 آنکھیں بنائیں، دیکھنا سکھایا. ناک بنائی، سونگھنا سکھایا. پیر بنائے، چلنا سکھایا. درخت بنائے، پھل فروٹ غلہ اناج دینا سکھایا. چڑیا بنائی، اڑنا سکھایا. بلی بنائی، چوئی کا شکار کرنا سکھایا. کیسے شکار کرتی ہے؟ کس نے سکھایا؟ تو اللہ کہتا ہے ربنا الذی، اللہ وہ ہے
کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر ہر چیز کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو کام کرنے کا طریقہ سجھایا، کام کرنے کا طریقہ بتایا، ثم ہدا۔ اور پھر جتنی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی ہے، سب کو کھلانے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، چھوٹے سے بڑا کرنے والا بھی وہی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، شاید 12واں سپارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، حافظ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پہ ہر چلنے پھرنے اڑنے رنگنے والے کی روزی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں، کسی فقیر کے ہاتھ میں نہیں، کسی درگاہ کے ہاتھ میں نہیں، کسی پتھر کے ہاتھ میں نہیں۔ کھلانے پلانے والا، پالنے والا، رزق دینے والا صرف اور صرف مہان شکتی ایشور اللہ تبارک تعالیٰ ہے، دوجا کوئی نہیں۔ اور پھر وہ کھلاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا، مار بھی دیتا ہے۔ موت اور زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا جام پینا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور کلن الینا راجعون، یعنی تم سب کو مر کر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے آخرت میں۔ اور اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک ساعت آگے نہ ایک ساعت پیچھے، وقت مقررہ پر موت آ جاتی ہے۔ موت بچے پر بھی آتی ہے، موت جوان پر بھی آتی ہے، موت بوڑھے پر بھی آتی ہے۔ کون سے سال آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، کون سے ہفتے اور دن میں آئے گی، کون سے گھنٹے منٹ میں آئے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک ساعت آگے نہ ایک ساعت پیچھے، وقت مقررہ پر موت آ جاتی ہے۔ تو جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہے ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس، کیا ایک دن۔ کسی شاعر نے کہا ہے، بس بس کے گھر ہزاروں اجڑ جاتے ہیں، گڑ گڑ کے علم لاکھوں اکھڑ جاتے ہیں، بس بس کے گھر ہزاروں اجڑ جاتے ہیں، گڑ گڑ کے علم لاکھوں اکھڑ جاتے ہیں، نوبت ہے آج اس کی تو کل اس کی باری ہے، نوبت ہے آج اس کی تو کل اس کی باری ہے، بن بن کے کھیل یوں ہی بکھر جاتے ہیں۔ جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے، گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے، ہاں تو شے آخرت کو مہیا کر لے، ہاں تو شے آخرت کو مہیا کر لے، غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے۔ تو جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس، کیا ایک دن۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اصحاب القبور،
لوگو تم دنیا میں راہگیر اور مسافروں کی طرح ہو. تم اپنے آپ کو راہگیر اور مسافروں کی طرح سمجھو، بلکہ اپنے آپ کو زندوں میں نہیں مردوں میں شمار کرو. کچھ پتہ نہیں آج ہم یہاں ہیں، باہر جا کر کیا حال ہو، کل کیا حال ہو. اصحاب القبور، تم اپنے آپ کو قبر والوں میں سمجھو، مردوں میں شمار کرو. اور پرسین، فارسی زبان کے سمندر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اے شخص، ترجمہ، خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کے بانگ بر آید فلاں نماند. اے شخص، کوئی نیکی کر لے اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ آج فلاں شخص جاتا رہا. ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بڑی اچھی بات کہتے ہیں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. ہے چھوٹا سا جملہ لیکن نصیحت سے پر ہے. وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے، تمام پریشانیوں سے ہمیں مکتی دے کر نیک صالح اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے گی. اس دنیا میں ہلاکو آئے، چنگیز آئے، بڑے بڑے رشی منی آئے، چلے گئے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ بھی اس دنیا میں اپنا اپنا کام کر کے چلے گئے. کسی شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عربی میں کہا ہے، شاید اس طرح ہے، لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اگر دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہوتی، اگر دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہوتے. جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو ہم اور آپ کیا رہیں گے؟ ہم اور آپ کیا رہیں گے؟ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، وہاں سب سے زیادہ جس کی پوچھ ہوگی وہ نیک عمل کی پوچھ ہوگی. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا ہے کہ ہم دنیا میں تمہاری پریکشا لیں، امتحان لیں کہ کون تم میں احسن و عملہ، اچھے عمل کرنے والا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاک کے پتلے کو تو خود اس کا نفس، خود انسان صحیح عمل کر کے جنتی یا غلط عمل کر کے جہنمی بناتا ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے، گناہ کے کام زیادہ ہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے. سب سے بہتر خطا کار گناہ گار وہ ہے جو سب سے جلدی توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور توبہ کر کے اپنے مولا کو راضی کر لے. لیکن توبہ سچی ہو،
رات کو جام پیا صبح کو توبہ کر لی، شرابی کے شرابی رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، ایسی توبہ اللہ کو منظور نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، توبہ کرنا تو انبیاء کا شیوا رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا انبیاءوں کا شیوا رہا ہے۔ انبیاء اکرام سے ذرا سی لغزش بھول ہو جاتی تھی، توبہ کر لیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبنے لگا، ڈبکیاں کھانے لگا، تو اولاد کی محبت دل میں امڈ پڑی اور اللہ سے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، یعنی اس کو بچا لے۔ اللہ نے وہیں سے ڈانٹ دی، خبردار یہ ایمان نہیں لایا، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ جب ڈانٹ دی تو وہیں پر انہوں نے توبہ کری۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی ڈانٹ پر توبہ کر لی، اسی وقت اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ایک بھول ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اور جب انہیں احساس ہوا کہ ہم سے بھول ہوئی، انہیں احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا، تو فوراً اللہ کے دربار میں منہ اونچا کر کے توبہ کرتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر یہ غلطی کر کے ظلم کیا ہے، اے پروردگار اگر تو ہمارے خطا کو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ٹوٹا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے گناہوں سے، اس کے باوجود بھی حدیث میں آتا ہے کہ سنتیر دفعہ روز توبہ کرتے تھے، اس لیے روز توبہ کرتے تھے کہ ان کے درجات بلند ہوں اور امت کو سبق ملے، امت کو سکھانے کے لیے توبہ کرتے تھے، جبکہ وہ گناہوں سے معصوم تھے۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور مچھلی کے پیٹ میں انہیں احساس ہوا مجھ سے خطا ہوئی، وہیں پر انہوں نے توبہ کی گہار لگا دی، اللہ نے وہیں پر انہیں معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، دو آدمی لڑ رہے تھے، بیچ بچاؤ کرنے گئے اور ایک کو ٹھوسا مار دیا، گھونسا مار دیا، وہ نازک جگہ پہ لگا، مر گیا، ارادہ قتل نہیں تھا، مر گیا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میں نے یہ کیا کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عام بندوں کی معافی کے لیے اپنے نبی کو کہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے رسول، دنیا والوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، بڑے بڑے گناہ کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا ہو، اے میرے گناہ گار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی نصرت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، نا امید نہ ہو جانا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً تمہارا پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے
کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ سمندروں کی مچھلیوں کے برابر بھی ہوں، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے تم توبہ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری سچی توبہ کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کے بعد پھر وہ گناہ نہ کرے، یہ ہے سچی توبہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان اپنے آپ کو عمل کے ذریعے سے نوری یا ناری بناتا ہے۔ ہمارے پاس آسن و عمل ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے تو ہمیں انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے حساب و کتاب کے بعد۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو کسی کو نہ چھوڑیں۔ اگر راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، اس کو بھی یہ سمجھ کر ایک طرف کر دیں کہ کسی کا بھلا ہوگا، کسی کے پیر میں لگ جائے گا، کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا۔ کر بھلا تو ہو بھلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھلائی کے کام کرتے تھے، بڑے اخلاق کے کام کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اصل میں ان کے پاس نبی کی سیرت کی اسٹڈی نہیں ہے۔ وہ جلدی میں بیچارے کہہ جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں یا ہماری بہن ہیں، کہہ جاتے ہیں جلدی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تاریخ اٹھا کر جب پڑھتے ہیں تو آپ ایک گلی سے گزرتے تھے، ایک عورت آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، جلتی تھی، کچرا پھینکتی تھی، آپ آگے جا کے اس کو جھاڑ لیتے تھے، آگے چلے جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کچھ دن سے کچرا آنا وہ کچرے کی کھڑکی ابھی بھی مکے میں ہے، ابھی بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے، حاجی لوگ دیکھ کر آتے ہیں۔ کئی بار اس نے کچرا ڈالا لیکن کچھ دن سے کچرا نہیں آیا تو آپ کو فکر ہوئی کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئی یہ ڈوسی۔ آپ گئے، اس کی خیریت پوچھی اور کہا کوئی مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ یہ تھا نبی کا اخلاق، یہ تھا نبی کا اخلاق۔ کر بھلا تو ہو بھلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کرایا اور آگے صحن تھا، وہ کچا پڑا ہوا تھا۔ ایک بدو آیا، ایک دیہاتی گنوار آیا غیر مسلم، اور اس نے سوچا کہ یہ زمین ہے، وہاں پیشاب کیا۔ صحابہ کرام روکنے کے لیے دوڑے، کہا خبردار، کر لینے دو۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے نا کہ پیشاب ہوتے ہوئے روکنا نہیں چاہیے، نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کر لینے دو، رکو مت۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو بڑے ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی بھکتی پوجا ہوتی ہے، یہاں گندگی نہیں کرنا چاہیے، آئندہ دھیان رکھنا۔ اس کے بعد ایک مسلمان سے کہا چل بالٹی پانی بھر کے لیا اور اس پیشاب پہ ڈال دے، وہ پانی نیچے اتر جائے گا، سورج کی کرنیں پڑیں گی، سوکھ جائے گا، جگہ پاک ہو جائے گی۔ آپ نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، کر بھلا تو ہو بھلا۔ یہ تھا اخلاق نبی کا، یہ تھا نبی کا اخلاق۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر ڈال دی گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ آپ پریشان تھے، ایک یہودی سے آپ نے کچھ کھجوریں ادھار لیں کہ ہم تمہاری یہی کھجوریں اتنے دن بعد واپس کر دیں گے۔ لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کھجوریں واپس کرنے گئے تو وہ کہنے لگا یہ کھجوریں خراب ہیں، میں نے تو اچھی دی تھی، یہ کھجوریں کم درجے کی ہیں، میں نے فرسٹ کوالٹی کی دی تھی، مجھے اچھی کھجور دو۔
ایک دو صحابی مسلمان کھڑے تھے، کہنے لگے ارے اللہ کے نبی جو دیں اس سے زیادہ برکت والی چیز کون ہے؟ تو کہا نہیں، جب نبی صحیح انصاف نہیں کریں گے تو اور کون انصاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا یہ بالکل سچ کہتا ہے، اور پھر دوسرے راؤنڈ میں اچھی کھجوریں اس کو دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں بڑی امید لے کر، بڑی آشا لے کر طائف جاتے ہیں کہ میرے وہاں رشتہ دار بھی ہیں، وہ مجھے جگہ دیں گے، پناہ دیں گے، میں وہاں ان کو سچی اور اچھی بات بتاؤں گا، مہان شکتی ایشور اوم کی پوجا کی بات بتاؤں گا، توحید کی بات بتاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی آپ طائف گئے، کہا نکل جاؤ، نکل جاؤ طائف سے، اور جب آپ واپس ہوئے تو بچوں کو لگا دیا مارو پتھر، پتھر مارے گئے، لہو لہان ہو گئے۔ فرشتہ آیا کہ یا نبی اللہ اگر آپ کہیں تو ہم دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں، ان کو پیس ڈالیں، تو کہا نہیں، میں دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت بنا کر آیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں آیا۔ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ نہیں پہچانیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں اچھی ہوں گی۔ اس طرح کہہ کر آپ نے معاملے کو ختم کر دیا۔ کر بھلا تو ہو بھلا۔ آج بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غلط شبد بول دے تو ہمیں زیادہ آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام آگ بگولا نہیں ہوتے تھے، بلکہ برداشت کرتے تھے۔ ہاں، جس نے نبی کی شان میں یا کسی رشی منی کی شان میں یا کسی پیغمبر کی شان میں کوئی غلط شبد بول دیا ہے تو اس کے لیے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کی نصیحت کس نے کی ہے؟ ہمارے نبی نے کی ہے۔ فرمایا ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، بجائے غصہ کرنے کے، کوئی بچہ مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی کچھ کر دے، دل پہ چوٹ لگتی ہے، تو ایسے موقع پہ فرمایا ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، جسے صبر کی دولت مل گئی سمجھ لو اسے سب سے بڑی دولت مل گئی۔ تو ایسے موقع پر سب کو صبر کرنا چاہیے، اور جس نے کسی کی شان میں کوئی غلط شبد بول دی ہیں تو مہان شکتی ایشور اللہ سے اس کے لیے ہدایت کی، اس کے لیے اچھے کرم کرنے کی پرارتھنا، دعا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ اسی کا نام ہے کر بھلا تو ہو بھلا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ بھلائی کے کام کریں، دوسروں کا بھلا کریں۔ جب ہم دوسروں کا بھلا کریں گے ہمارا بھلا ہوگا، آپ کا بھلا ہوگا، قوم کا بھلا ہوگا، ملت کا بھلا ہوگا، بلکہ جب سارے ہی بھلائی کے کام کرنے لگیں گے تو ہمارے دیش کا، ہمارے ملک کا، ہمارے بھارت کا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھارت کے اندر تمام اچھائیاں پیدا کر دے، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔